الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ کا قرآن ہے. اگر یہاں سمجھ میں آئے گھر جا کے کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو اردو کی کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا سراجن و نورن، فرمایا سراجم منیرا. نور مانا خود روشن، لیکن منیر کا معنی یہ ہے کہ سب کو روشن کرنے والا. جو حضور کے ساتھ لگتے گئے وہ بھی روشن ہو گئے. اسی لیے ایک حدیث، صحیح حدیث میں ہے نا کہ دو صحابی آئے حضور کے پاس، رات کو دیر ہو گئی، اجازت لی اور انہوں نے کہا حضور ہم گھر جائیں گے، گھر ہمارا خالی ہے، کوئی آدمی نہیں ہے. ہم نے اجازت دے دی. اندھیری رات تھی، اب چلنا مشکل تھا، لیکن جو ہی حضور کے گھرانے سے نکلے نا جی تو لاٹھی ان کی روشن ہو گئی، بالکل ایسے جیسے شمع جل رہی ہو. اور اس کی روشنی میں چلتے گئے. آگے جا کر دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، ایک ادھر جاتا تھا ایک ادھر. جو ادھر گیا اس کی بھی لاٹھی روشن ہوگی، ادھر والے کی لاٹھی بھی روشن ہوگی. تو حضور تو روشن کرنے والے ہیں، حضور تو روشن بنانے والے ہیں. جو بھی آیا وہ کفر و ظلمات اور شرک کے اندھیریوں سے نکل کے نور ایمان میں آ گیا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ سورج کی یعنی اللہ نے کیوں تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تاکہ اس کی کرنے اور شمس اور حدت پوری دنیا کو پہنچے، اللہ نے میرے مدنی کے آفتاب کو بھی سورۃ الارض جو مرکز زمین ہے مکے میں پیدا کیا تاکہ آپ کا نور نبوت بھی پوری دنیا میں چمکے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آفتاب آتا ہے پھر دیے بجھ جاتے ہیں. دیکھیں نا ہم رات کو کتنی لالٹین جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، بجلی جلاتے ہیں، لمبے جلاتے ہیں، لیکن جو صبح صادق آتی گئی اور اس کے بعد روشنی آتی گئی، پھر شفق آیا، پھر سورج آیا، ساری لائٹیں ختم ہو گئیں. اب ایک سورج پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. تو اسی طرح اپنے زمانے میں کفر و ظلمت کو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھیجے. سب آتے رہے، سب روشنی پہنچاتے رہے، سب دعوت توحید دیتے رہے، لیکن جب آفتاب رسالت چمکا تو سب ختم. سب شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں، اور تمام ادیان بھی ختم ہو گئے کہ اب قیامت تک دین بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور نبوت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اسی طرح لوگ جو تھے نا جی، اب ذرا غور کریں، سرزمین مکہ کے ارد گرد ایک طرف خلیج ہے، ایک طرف بحر روم ہے، ایک طرف بحر فارس ہے، ایک طرف بحر ہند ہے.
اب خلیج والے جو ہیں وہ بھی مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور اسی طرح ایران والے بھی آتش پرست ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کوئی سورج کی پوجا کرنے والا۔ اب ملکہ بلقیس کتنی بڑی سمجھدار عورت تھی، بادشاہ تھی، اس کے باوجود سجدہ کس کو کرتی تھی؟ سورج کو۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کی تپش کو، گرمی کو، روشنی کو دیکھ کے اس دھوکے میں آ گئے۔ ہندو دیکھیں کروڑوں دیوتا بنا بیٹھے، بعض لوگوں نے 2 خدا بنا لیے، بعض لوگوں نے 3 خداؤں کا اقرار کر لیا، لیکن سب کو بات سمجھ نہ آئی کہ یہ سورج چاند جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، اللہ کی مصنوعات کا ایک نمونہ ہے، ورنہ تو یہ سارے اللہ کے آگے خود جھکنے والے ہیں۔ الم تروا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جیسے صبح صادق آتی ہے خبر دیتی ہے کہ اب صبح آنے والی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان نے کیا خبر دی؟ ان نے آ کے خبر دی مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ان نے سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کی اور لوگوں کو خوشخبری دی کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور جب میرے مدنی پیدا ہوئے دریائے ساوی خشک ہو گیا، آتش کا ایران بجھ گیا، کسرا کے محلات کے کنگرے گر گئے، کیونکہ اب آنے والا آ گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، میرا مدنی خطاب سے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے نبی نے سارا دین پہنچا دیا، اللہ کے نبی نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ الا هل بلغت، میں نے دین پہنچایا ہے کہ نہیں؟ ان نے سب نے گواہی دی، بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ۔ اللہ کے نبی آپ نے پورا پہنچا دیا ہے، رسالت بھی پہنچا دی، دین بھی پہنچا دیا، اور اللہ نے بھی مہر لگا کے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور پاک نے انگلی کھڑی کر کے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم فشہد، اللہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں کہ آج کفر کا زور ہے، یہودیت کا زور ہے، عیسائیت کا زور ہے، ہندو مت کا زور ہے، لیکن ساری دنیا مل کر بھی میرے مدنی کے نور نبوت کو نہ مٹا سکی، نہ بجھا سکی، اور نہ قیامت تک بجھا سکے گی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ آپ کے نور نبوت کو قیامت تک قائم و دائم رکھے گا۔ لہذا یاد رکھ لیں، عقیدے صحیح کر لیں کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی ولد آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، سیدہ خدیجہ اور عائشہ کے شوہر ہیں، رقیہ ام کلثوم زینب فاطمہ کے ابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، لیکن آپ کا نور جو ہے وہ نور نبوت ہے۔ جیسے قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، اسی طرح مجازاً میرے مدنی محمد مصطفیٰ بھی نور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔